اپنے والدین کا، ان کے ساتھ ساتھ پورے پاکستانی السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ گاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیرس اولمپکس گیمز میں 2024 میں گولڈ میڈل سے نہیں بلکہ اس کا ریکارڈ بھی بریک کروایا، اور ان کے ساتھ ساتھ میں کے پی کے گورنر صاحب کا، فیصل کنڈی صاحب کا میں بہت مشکور ہوں، جنہوں نے بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ میرا ویلکم کیا، اور ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پشاور کی عوام کا، جنہوں نے ماشاءاللہ مجھے اتنی عزت دی۔ اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ جب سے میں اپنے وطن واپس آیا ہوں، پوری پاکستانی قوم میں الحمدللہ اسی طرح مجھے عزت دے رہی ہے، اور میرے خیال میں جتنی میری محنت تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ دیا ہے، اس سے بڑھ کر آپ سب مجھے پیار محبت دے رہے ہیں۔ تو یہی ایک پلیئر کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جو وہ اور بھی محنت کرتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اس میں تھوڑی سی میں جرنی کے بارے میں آپ کو بتا دوں، میں نے اسکول لیول پہ ایتھلیٹکس سٹارٹ کی 2012 میں، اور بیسیکلی میں کرکٹر تھا، آل پنجاب میں نے الحمدللہ کرکٹ کھیلی، میری ماشاءاللہ بڑی اچھی گیم تھی کرکٹ کی، اور میں نے فٹ بال بھی کھیلا، کبڈی بھی میں نے کھیلی، بیڈمنٹن بھی کھیلی، اور 2012 میں پھر ایتھلیٹکس سٹارٹ کر دی میں نے، کیونکہ میرے بڑے بھائی ایتھلیٹک کی گیم کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار ایتھلیٹکس میں کرکٹ میں آگے جانا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو آپ ایتھلیٹکس میں آ جائیں تو انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے اسکول لیول پہ سٹارٹ کی، تو ایتھلیٹکس میں نے ماشاءاللہ کوئی 8 سے 10 ایونٹس کیے ہیں، جیسے کہ جیولن تھرو ہے، شاٹ پٹ ہے، ڈسکس تھرو ہے، ہیمر تھرو ہے، لانگ جمپ، ٹرپل جمپ، ہائی جمپ، 100 ٹو 100 میں ماشاءاللہ میں نے ریس بھی بھاگی، اور انٹر ڈویژن کا میں بیسٹ ایتھلیٹ بھی رہا، اور میں نے 2012 سے 15 تک الحمدللہ میں نے آل پنجاب جو ون کیا، جو میرے بیسک استاد ہیں رشید احمد ساقی صاحب، انہوں نے بڑی محنت کروائی، اور اس کے بعد میں نے وابڈا لیسکو جوائن کی، اور میں وابڈا لیسکو کا بےحد مشہور ہوں، جنہوں نے مجھے جاب دی۔ یہ جاب مجھے نہیں دی بلکہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے ہیروز ہیں ان سب کو الحمدللہ انہوں نے جاب دی ہیں، اچھے اسکلز دیے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اسپورٹس مین کا آغاز تب ہی سٹارٹ ہوتا ہے جب ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹلز ہیں وہ ان کو جاب دیتے ہیں، تو پھر وہاں سے ان کا آغاز سٹارٹ ہوتا ہے، وہ پھر محنت اپنی جاری رکھتا ہے۔ تو الحمدللہ اسی طرح میں نے بھی، جب مجھے وابڈا نے جاب دی تو اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہ محنت اپنی جاری رکھی۔ تو 2015 سے لے کر ابھی تک الحمدللہ میں پاکستان کا چیمپئن ہی ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے 10 دفعہ پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا ہے، اور اس میں میڈلز آ جاتے ہیں۔ میں نے پہلا کمپٹیشن کھیلا 2016 میں انڈیا گوہاٹی میں، تو اس میں میری 6 ماہ کی ٹریننگ تھی، تو میں نے پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا تھا 78 پوائنٹ کر کے 33 میٹر، اور پاکستان کا جو ریکارڈ تھا وہ 78.25 میٹر تھا، تو کچھ سینٹی میٹر میں نے اوپر کر کے پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا۔ تو وہاں سے پھر الحمدللہ ہو گئی کہ انشاءاللہ میں نے جو آگے اولمپکس آ رہی ہے اس کے لیے انشاءاللہ ڈائریکٹ کوالیفائی کر کے جانا ہے، اور اس کے 2016 سے لے کر 2020 میں جو ٹوکیو اولمپکس ہوئی تھی اس کے درمیان میں نے کافی میڈل جیتے، جس میں ایشین گیمز کا میں نے میڈل جیتا، ورلڈ اسلامی گیمز کا جیتا، ورلڈ جونیئر ایتھلیٹک چیمپئن شپ کا جیتا، اور 2019 میں پھر میں نے ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی تھی انڈیا گوہاٹی نیپال کٹمنڈو میں، تو وہاں پہ میں نے بڑی اچیومنٹ کی تھی۔ ٹوکیو اولمپکس کے لیے میں نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا تھا، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ایتھلیٹ تھا جو میں نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے ساؤتھ ایشین گیمز کا ریکارڈ بریک کیا، پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا، وہاں پہ گولڈ جیتا، تو وہاں پہ پھر مجھے بڑی ہوپ تھی کہ میں ٹوکیو اولمپکس میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے میڈل جیتوں، لیکن وہاں پہ بڑی ایفرٹ کی اور مجھے وہاں پہ انجری بھی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا لکھا ہو وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ٹوکیو اولمپکس میں 5th پوزیشن حاصل کی، اور وہاں پہ پھر مجھے ہوپ ہوا کہ انشاءاللہ آگے جو ہے نا اور محنت کرنی ہے، تو وہی ہوا کہ میرے لیے ٹوکیو اولمپکس جو ہے وہ ایک موٹیویشن تھی میرے لیے، تو میں نے اپنی ٹریننگ جاری رکھی۔ وابڈا میں جب آیا تو جو میرے کوچ ہیں فیاض حسین بخاری صاحب، انہوں نے ٹوکیو اولمپکس تک الحمدللہ مجھے ٹریننگ کرائی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ایتھلیٹک فیڈریشن جنرل کمسائی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا ورک کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان اسپورٹس بورڈ کا، پنجاب اسپورٹس بورڈ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے فیسلٹیز دی۔ اور ٹوکیو اولمپکس کے بعد پھر جتنی میری اچیومنٹ ہیں وہ سب سے بڑی ہیں، اور اس کے بعد پھر میرے جو کوچ ہیں سلمان اقبال بٹ صاحب آج ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں، الحمدللہ ہم نے بڑی محنت کی، پھر ہم نے گول سیٹ کیا کہ انشاءاللہ کامن ویلتھ گیمز آ رہی ہے تو اس کے لیے بھرپور تیاری کر کے جانا ہے۔ اس سے پہلے 10 دن پہلے امریکہ میں ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہوئی، اور مجھے انجری بھی تھی لیفٹ نی کی اور رائٹ ایلبو کی، تو اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم نے ٹریننگ جاری رکھی، محنت جاری رکھی، اور ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں اللہ تعالیٰ نے
پھر ہمیں جو ہے پورے ورلڈ میں 5th پوزیشن دی. تو وہاں پہ پھر مجھے ہوپ ہوا کہ انشاءاللہ کامن ویلتھ گیمز میں ہم گولڈ کی فائٹ کریں گے. تو 10 دن بعد تھا یو کے میں کامن ویلتھ گیمز تھی. تو وہاں سے میں نے ٹریولنگ کی, یو کے میں آیا. تو وہاں پہ پہلی میں نے تھرو کی 86+. تو پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ انشاءاللہ میں ادھر سے گولڈ لے کے جاؤں گا. اور وہی ہوا کہ کامن ویلتھ گیمز میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گولڈ سے نوازا, بلکہ میں نے کامن ویلتھ گیمز کا نیو ریکارڈ بھی بریک کیا. اور تیسری بات میں نے 90 میٹر کا فگر بھی توڑا. 90 میٹر کا فگر بہت بڑا ہوتا ہے, اور ساؤتھ ایشیا میں پہلا ایتھلیٹ تھا جنہوں نے 90 میٹر کراس کیا. اور 4 دن بعد پھر ورلڈ اسلامی گیمز تھی ترکی میں. تو مجھے کافی شدید پین ہو رہی تھی لیفٹ نی کی اور رائٹ ایلبو کی. تو میں نے پھر بتایا جنرل صاحب کو, میں نے کہا سر مجھے کافی پین ہے, تو میں ورلڈ اسلامی گیمز کھیلنا نہیں چاہتا, وہ نہ کہ وہ زیادہ مسئلہ نہ بن جائے. تو جنرل کمسائی صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کا اسپیشل جو ہے وہ ایونٹ دیکھنے آ رہا ہوں, تو آپ اپنے آپ کو تیار کریں. اس میں میں نے 1 دن کا ٹریول بھی کرنا تھا. پہلے میں امریکہ میں گیا, 10 دن بعد یو کے میں آیا, یو کے سے پھر میں نے ترکی گیا. تو وہ 10 دن کا گیپ تھا, یہ 4 دن کا تھا. 1 دن ٹریولنگ کا نکل گیا. اگلے دن میں گیا تو میں نے تھوڑی بہت ادھر جا کے ٹریٹمنٹ کروائی. پھر اگلے دن ٹریننگ کی. تو پھر اپنے آپ کو تیار کیا 3 دن کے اندر اندر. تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ورلڈ اسلامی گیمز کا میں نے گولڈ جیتا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس گیم کا بھی نیو ریکارڈ بریک کیا. اور اس کے بعد پھر واپس آیا, میں نے لیفٹ نی کی اور رائٹ ایلبو کی میں نے سرجری کروائی یو کے سے. جو ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر علی شیر باجوہ صاحب, ماشاء اللہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے اس دفعہ بھی بڑی ٹریٹمنٹ کی. تو وہ میں کروا کے آیا واپس. تو 2-3 ماہ ریہیب پہ لگے, ماشاء اللہ ٹھیک ہوا. اور اس کے بعد پھر ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ آ گئی, ہنگری بوڈاپیسٹ میں ہوئی. یہ 2023 کی بات ہے. تو اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو اس وقت بس ٹریننگ کے دوران مجھے رائٹ نی کی انجری ہو گئی. تو ہم پھر پریشان, لیکن خیر ٹائم کم تھا ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں. تو اس میں ماشاء اللہ آپ دیکھیں کہ ہم نے حوصلہ نہیں ہارا. ہم نے کہا کہ انشاءاللہ میڈل بھی جیتنا ہے اور اپنے آپ کو فٹ بھی رکھنا ہے. تو وہاں پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں. تو یہ سب سے بڑی میری اچیومنٹ تھی کہ ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سلور میڈل سے نوازا. اس وقت مجھے رائٹ نی کی انجری بھی تھی. وہ سب سے بڑی میری اچیومنٹ تھی. میں پہلا ایتھلیٹ ہوں جس نے ورلڈ میں اور اولمپکس میں نے الحمدللہ ڈائریکٹ کوالیفائی کر کے گیا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی ورلڈ چیمپئن اور پاکستان کا فخر ارشد ندیم نے آخرکار کے پی کا رخ کیا, اور کے پی میں آ کر ان کی تقریر اور ان کا انداز ہی بدل گیا, پوری دنیا کو حیران کر دیا. ایک تو ان کی کامیابی اور تاریخی فتح نے پوری دنیا کو حیران کیا, اور دوسرے نمبر پر کے پی میں جب وہ آئے انہوں نے کے پی حکومت کا, گورنر کے پی کا, ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کا دل سے شکریہ, اور قوم نے جتنی محبت مجھے دی ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا.